ذرا اس پر بھی آپ غور کریں گے۔ جمعیت علماء اسلام کا دفتر تھا بالمقابل شفا خانہ حیوانات گھنٹہ گھر، اور یہ بطل حریت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بڑا بیٹا، یہ ہر جمعے کو وہاں دوست اکٹھے ہو جاتے اور یہ طویل درس قرآن دیتے، یعنی کافی دیر تک، اور بڑی ملتان کی کریم اکٹھی ہو گئی، رونق لگ گئی۔ اور اس درس قرآن کا مین پوائنٹ، بنیادی مقصد وہ تھا عظمت صحابہ کرام و اہل بیت اعظام، اور اس میں پھر ذہن میں اس میں جو خاص بات تھی کہ انہوں نے مظلوم صحابہ کرام کا ذکر کیا، اور وہ مظلوم صحابی رسول جس کو آج بھی مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کچھ دیوبندی، کچھ بریلوی، کچھ اہل حدیث، کچھ باقی جماعتوں والے بھی اس مظلوم صحابی رسول یعنی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف اب بھی صاف دل سے بات نہیں کرتے، کہیں نہ کہیں ڈنڈی مار جاتے۔ اس کو انہوں نے خوب اجاگر کیا، اور پھر 61 میں یہ بات سننے والی 61 میں انہوں نے جلوس نکالا، یوم معاویہ منایا گیا، پھر انہیں ہتھ کڑیاں پہنائی گئیں، تکلیف دی گئی، پیدل چلایا گیا، کچہری لایا گیا، اور مجھے خود بتایا تھا ملک عطا اللہ ملک، وہ مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مرید تھا، تو ایک قسم کا دنیا دار ٹائپ آدمی تھا، اور اس کے بارے میں خیال تھا کہ یہ پٹڑے سے اترا ہوا ہے، لیکن اس نے اپنے پیر کے مرید کی ضمانت دی۔ مولانا سید عطا المنعم شاہ بخاری، سید ابو معاویہ ابو ذر بخاری کو 3 آدمی بڑے زور سے ملنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ حضرت مولانا حق نواز جھنگوی شہید رحمۃ اللہ علیہ جاتے تھے، مولانا اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ جاتے تھے، مولانا ضیاء الرحمن فاروقی شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ان تینوں کو وقتاً فوقتاً جو انہوں نے فرمایا سید عطا المنعم شاہ بخاری نے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ میں نے ماریں کھائیں، میں سید زادہ تھا، مجھے اپنوں نے گالیاں دی، مجھے بیگانوں نے گالیاں دی، مجھے کسی نے معاف نہیں کیا، لیکن میں نے اللہ کے نبی کے صحابہ کرام کی شان کو بلند کرنے کے لیے کوشش کرتا رہا، جد و جہد کرتا رہا۔ وہ راستہ نہیں تھا، میں نے راستہ بنایا، پھر راستے پر مٹی ڈالی، پھر میں نے اس پر پتھر ڈالے، پھر میں اس پر بچھ گیا، یعنی میں نے ان پتھروں کو برابر کیا، اتنی کوشش کی، محنت کرتا رہا۔ پھر میں سوچتا رہا کہ اب میں یہاں تک پہنچ گیا ہوں اور سڑک بن گئی ہے، نہ جانے اس سڑک پر کون چلے گا، کون دوڑے گا، اس سڑک پر دوڑتے ہوئے منزل تک کون پہنچے گا، اس سڑک کا فائدہ کون اٹھائے گا۔ تو کہا میں اب عمر کے اس حصے میں ہوں، میں نہیں دوڑ سکتا، بیمار بھی رہتا ہوں، بوڑھا بھی ہوں، میں تمہیں کہہ کے جا رہا ہوں کہ اس سڑک کو بے آباد نہیں کرنا، اس سڑک پر اب تم نے چلنا ہے، تم نے دوڑنا ہے اور منزل تک پہنچنا ہے۔ اور منزل کیا ہے کہ جس طرح قادیانیوں کو قانون کے شکنجے میں لا کر ہم نے ان کو غیر مسلم قرار دلوایا ہے، اسی طرح جو صحابہ کرام یا اہل بیت اعظام کی توہین کرتے ہیں، ان کے خاندان
ماں باپ کو ناجائز گالیاں دیتے ہیں، سب و شتم کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، ان کے لیے بھی قانون ہو اور قانونی شکنجہ تیار رہے، تاکہ جب بھی وہ زیادتی کرے، جب بھی وہ صحابہ کرام کی گستاخی کرے، اہل بیت اعظام کی گستاخی کرے، تو وہ اس قانون کے شکنجے میں جکڑے جائیں۔